السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 583 ہے اور سورہ انعام کی آیت نمبر 137 کی تلاوت کی 137۔ سب سے پہلے اس آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں لفظ ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، زَيَّنَ، مزین کر دیا، لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بہت سے مشرکوں کے لیے، قتل اولادہم، اپنی اولاد کا قتل کرنا، شرکاؤہم، ان کے دیوتاؤں نے، لیردوہم، تاکہ وہ ہلاک کر دیں انہیں، ولیلبسوا، اور تاکہ خلط ملط کر دیں، علیہم، ان پر، دینہم، ان کا دین، ولو، اور اگر، شاء اللہ، اللہ چاہتا تو، ما فعلوہ، وہ یہ نہ کرتے، فذرہم، لہذا انہیں چھوڑ دیجئے، وما، اور جو، یفترون، وہ افترا باندھتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے، تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانیں اور ان کا چھوڑ دو۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے یہ سجھا رکھا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام، تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل تباہ کر ڈالیں۔ دوسری بات، اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطے پیدا کر دیں۔ تیسری بات، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتا۔ چوتھی بات، لہذا ان کو چھوڑ دیجئے جو کچھ وہ افترا کر رہے ہیں۔ بزرگان محترم، بری بات بری ہی ہوتی ہے، اچھی بات اچھی ہی ہوتی ہے، اور عقل اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ کون سی چیز بری ہے اور کون سی چیز اچھی ہے۔ بھلے کوئی شخص اس بری بات کو ہمارے سامنے اچھا کر دکھائے، لیکن کسی آدمی کے یا کسی مخلوق کے کسی کو بری عمل کو اچھا کر دکھانے کی بنیاد پر وہ چیز اچھی نہیں ہو جاتی، بلکہ عقل فیصلہ کرتی ہے کہ وہ یقیناً بری چیز ہے۔ آپ فیصلہ کیجیے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شراب پینا بہت اچھی بات ہے، تو ظاہر بات ہے کہ شراب تو بری بات ہے، برا عمل ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو اچھا کر دکھاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اچھا کر دکھانے کی وجہ سے وہ کام اچھا نہیں ہوتا۔ ظلم ہے، ظاہر بات ہے کہ کسی پر ظلم کرنا بری بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس ظلم کو اچھا کر دکھاتا ہے، اس کو بڑی اچھی معلوم، جیسا کہ ہمارے ملک میں ظلم چل رہا ہے مخلوق پر، لوگوں پر، ظاہر بات ہے کہ یہ ظلم ان کو اچھا لگ رہا ہے، کسی نے ان کو اچھا کر کے سجھا دیا ہے جس کی وجہ سے ان کو اچھا معلوم ہو رہا ہے، لیکن یہ ظلم ہے، برا ہے، بری بات بری ہی ہوتی ہے، چاہے اس کو کوئی اچھا کر دکھائے۔ اچھی بات اچھی ہی ہوتی ہے، چاہے اس کو کوئی برا کر دکھائے۔ بالکل اسی طریقے سے اولاد کا قتل کرنا، اپنی ہی اولاد، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور نعمت اور امانت کی، اللہ نے یہ نعمت عطا کی، اولاد، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے کتنی بڑی نعمت عطا کی اولاد کی۔ ان سے پوچھیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے کہ اولاد کیا نعمت ہوتی ہے۔ لیکن مشرکین نے، مکے کے مشرکین نے اپنی ہی اولاد کو زمانے جاہلیت میں قتل کیا، اپنی ہی اولاد، اس وجہ سے کہ مایوسی کا خوف، فقر و فاقے کا خوف تھا، جس کی وجہ سے قتل کر دیا۔ اور شیطان نے، ابلیس نے، مشرکین نے، ان کے شرک نے ان کو یہ بات بڑی اچھی کر بتلائی۔ قرآن مجید نے اس سلسلے میں یہاں اسی تک کا تذکرہ کیا ہے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے یہ سجھا رکھا ہے، یہ باور کر رکھا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام ہے، نعوذ باللہ، تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل تباہ کر ڈالے۔ ظاہر بات ہے کہ اپنی ہی اولاد کو قتل کرنا خود ان کی اپنی تباہی ہے، جس سے خاندان اجڑ جاتے ہیں، نسلوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے تھے،
بہت عار محسوس ہوتا تھا کہ ان کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تھی تو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم تھا. اسلام آیا، رحمت کا پیغام لے کر آیا، اور اس نے بتایا انسانوں کو کہ تمہارا یہ عمل بہت برا ہے جو تم کیا کرتے ہو، اپنی اولاد کو قتل مت کیا کرو. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم. سورہ انعام کی آگے آنے والی آیت میں اس حقیقت کو بتایا گیا ہے، 140 نمبر آیت میں. وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جو اپنی اولاد کو لا علمی کی وجہ سے قتل کرتے ہیں، ظلماً قتل کرتے ہیں. اور اسی صورت کے آگے آیت نمبر 151 میں پھر بتایا جائے گا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو مایوس فقر و فاقے کے خوف سے. نحن نرزقکم وإياهم، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں، ان کو بھی روزی دیتے ہیں. روزی تو دینا ہمارا کم، ہم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. لا إله إلا الله.